لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. قائدین محترم، سامعین محترم، آج ہم اس عظیم درسگاہ میں آپ سب لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہم تعزیت کے لیے یہاں آئے ہیں مرحوم حافظ لطف اللہ صاحب کے حوالے سے. میں منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے حافظ لطف اللہ صاحب کی تعزیت کے لیے آج اس مجلس کا انعقاد کیا ہے اور ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ ہم ان کے بارے میں کچھ الفاظ بھی یہاں ادا کر سکیں. حافظ لطف اللہ صاحب ایک ایسی شخصیت ہے، متحرک شخصیت، جس کے ساتھ مرحوم کا لفظ لگانا مشکل ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ ابھی کہیں اس ادارے کے کام میں مصروف ہوں گے، آئیں گے. ایک نظریے کا نام حافظ لطف اللہ بھٹو، ایک جدوجہد کا نام حافظ لطف اللہ بھٹو، اسلامی نظام کا لمبردار حافظ لطف اللہ بھٹو، اس ادارے کا ایک مخلص خادم حافظ لطف اللہ بھٹو، اور اس مدرسے کے اساتذہ کی، شیوخ کی دل سے عزت کرنے والا حافظ لطف اللہ بھٹو، اور اس ادارے کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح محبت دینے والا حافظ لطف اللہ بھٹو. لہذا ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح خوبیوں سے نوازا ہو، موت اس کو فنا نہیں کر سکتی، وہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں زندہ ہے، دعاؤں میں زندہ ہے، ہماری سوچ میں زندہ ہے، ہمارے مجالس میں زندہ ہے. اور جب تک یہ ادارہ قائم ہے اور یہاں قال اللہ اور قال رسول کا یہ عمل جاری ہے تو لطف اللہ بھٹو صاحب زندہ رہے گا. میں سمجھتا ہوں کہ سرزمین سندھ پر اس ادارے کا یہ وجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور نظامانی صاحب نے یہ جو زمین دی ہے اس ادارے کے لیے، سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیے جنت کا انتظام پہلے سے کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو، وہ چچا گل محمد صاحب ہو، رئیس علی احمد نظامانی صاحب ہو، مولانا شفیع محمد نظامانی صاحب، اور جتنے بھی اعوان ہیں، انصار ہے، معاونین ہے اس ادارے کا، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. شاید غالب نے کہا ہے کہ ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے. دل یہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جماعت اسلامی کو ایسا اختیار دے دے، اس ادارے کے ویژن کے مطابق وہ وسائل مہیا ہو اور یہ ادارہ پاکستان کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے ایک ایسا ادارہ بن جائے
جس سے مشرق اور مغرب اور جنوب اور شمال تک اس کا خیر اور روشنی پہنچے۔ اس ادارے کا جو نسلین ہے بہت عظیم ہے، اور سب سے زیادہ متاثر کن بات یہ ہے کہ امت کے رہنمائی کے لیے ایسے علماء، ایسے مبلغین تیار کرنا جو امت کی رہنمائی کرے۔ دلی اور سندھ اور پاکستان کی بھی بات نہیں، اور یہ کام اب ممکن ہے اس لیے کہ ساری دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، اور اس وقت بھی اس منصورہ سے فارغ التحصیل لوگ ہمیں عرب دنیا میں بھی ملتے ہیں، مغربی دنیا میں بھی، یورپ میں بھی، جنوبی افریقہ میں، جہاں بھی ہم جاتے ہیں وہ جو ہیرے اور موتی اور لال اس ادارے نے تیار کیے ہیں وہ ہر کہیں نظر آتے ہیں، لیکن ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ جناب لطف اللہ بھٹو صاحب کا وہ مشن، وہ یہی چاہتے تھے کہ اس ادارے کو ہم ایک ایسے عظیم شان یونیورسٹی میں تبدیل کر لے جو دنیا بھر کے مسلمانوں کی علمی رہنمائی کر سکے، اور انشاءاللہ ایک دن یہ ہو کر رہے گا۔ یہ جو رئیس الجامعہ کے چہرے پر ہر وقت فکر مندی ہے اس ادارے کے ضروریات کے حوالے سے، تو اللہ چاہے تو یہ تو پورا ہو سکتا ہے، لیکن یہ فکر مندی بذات خود ایک ثواب کا سامان ہے۔ جتنا یہ فکر رہے گا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا۔ ہمیں آج عزم کرنا ہے، اگر لوگ مجھے سن رہے ہیں تو میں پاکستان میں سب سے پہلے جماعت اسلامی کے کارکنان سے اپیل کروں گا، اور پھر ایک اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان کے خواہشمند لوگوں سے اپیل کروں گا کہ منصورہ حالہ میں ایک عظیم شان ایک ایسا ادارہ موجود ہے جس میں اس وقت بھی 2500 سے زیادہ طلبہ زیر تعلیم ہیں، جو امت تیار کرنے والے لوگ ہیں، ایسے اساتذہ اور شیوخ یہاں پر موجود ہیں۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے بعد بھی میرے لیے میرا کوئی کام صدقہ جاریہ بن جائے تو اس ادارے کے ساتھ تعاون کرے، اس کی سرپرستی کرے، اس سے شاید بہتر خیر کا کام کوئی اور نہیں ہے۔ یہاں امت تیار ہوتی ہے، یہاں شخصیت پرستی نہیں ہے، یہاں کسی ایک فرد کے گرد یہ سارا نظام نہیں چل رہا، یہاں تقوی اور اخلاص کی بنیاد پر قرآن اور سنت کا ایک کام جاری ہے۔ میں پاکستان کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، پاکستان کے لوگوں پر ہمارا یہ یقین ہے کہ خیر کے کاموں میں ساری دنیا میں اول نمبر پر ہے۔ پاکستان خیر ہی خیر ہے، یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں 40 لاکھ افغان مہاجرین آئے تھے، اور اتنا طویل عرصہ پاکستان کے لوگوں نے اپنے گھروں میں، اپنے حجروں میں، اپنے مساجد میں، اپنے بستیوں میں ان کو جگہ دی اور انصار مدینہ کا کردار ادا کیا۔ پاکستان مدینہ منورہ کے بعد واحد ملک ہے جو رنگ اور نسل کی بنیاد پر نہیں، خالص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا، اور آج بھی اس ملک میں خیر موجود ہے۔ پوری امت پاکستان کو بہت زیادہ امید کے ساتھ دیکھتی ہے، اسلامی دنیا، لیکن ہماری
جنہوں نے پاکستان کو اپنے نظریے سے محروم رکھا ہے، اس نظام سے محروم رکھا ہے جس کے لیے کروڑوں لوگوں نے قربانیاں دی، اور 78 سال بعد بھی وہی نظام یہاں مسلط ہے جس سے نجات کے لیے ہمارے بزرگوں نے جدوجہد کی۔ اس ادارے میں جو بچے پڑھتے ہیں، یہاں رئیس الجامعہ اور اساتذہ نے بتایا کہ ایسے کوالٹیز اور صلاحیتوں کے حامل ہیں جو ممبر اور محراب کے علاوہ اس پوری قوم کی قیادت اور رہنمائی کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اس ادارے کے ساتھ لوگوں کی محبت اسی بنیاد پر ہے کہ یہ مسلک ان سے بالا تر ایک امت کی تصور، ایک وسط قلبی اور وسط نظری کے ساتھ یہاں ایک تربیت کا نظام جاری ہے۔ تو میں اپیل کروں گا کہ پاکستان بھر کے لوگ، اور خاص کر جو پاکستانی باہر کی دنیا میں ہیں، کام کرتے ہیں، اوورسیز ہے، اس میں بہت سارے ہماری اسلامی تحریک سے وابستہ لوگ ہیں، ان سے بھی میں اپیل کروں گا کہ وہ بھی اس ادارے کا وزٹ بھی کریں، اس ادارے کہ ہمیں یہاں ایسے لوگ میسر ہو جو جدید زمانے میں پاکستان کی قیادت کرنے کے اہل ہو، بالکل وہی لوگ یہاں تیار ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں خود بھی اپنے حیثیت کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق اس ادارے کا ایک کارکن کے طور پر انشاءاللہ محنت کروں گا، اور باقی لوگوں کے لیے میں کوشش کروں گا کہ اس ادارے کے اعوان بن جائے، انصار بن جائے۔ میں اس کو اس وقت بہت بڑا کار خیر سمجھتا ہوں۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ سبق پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو دنیا کی امامت کے لیے شجاعت اور عدالت اور صداقت کے ساتھ جس طرح قیادت کی ضرورت ہے وہ یہاں تیار ہو رہی ہے۔ ہم نے اس میں وتعاونوا علی البر والتقوی کی بنیاد پر مزید اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ یہی محترم حافظ لطف اللہ بھٹو صاحب کا مشن تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حافظ صاحب کو بہت صالح اولاد سے نوازا اور وہ اس کے کام میں شریک ہے۔ اور لطف اللہ بھٹو صاحب ہمارے ساتھ مرکزی شورا میں رہے ہیں۔ میں جماعت اسلامی پاکستان کے امیر تھا۔ وہ ایسے پرجوش انداز میں شورا میں قرآن کریم کا پیغام دیتے تھے اور قرآن کریم کی روشنی میں اپنی بات اور اپنا موقف پیش کرتے تھے کہ انسان مجبور ہوتا تھا کہ اس کی دلیل کو ہر صورت میں قبول کرے۔ اس کا اپنا ایک رنگ تھا، جس طرح وہ کسی جلسے میں جوش کے ساتھ خطاب کرتے تھے، اسی طرح اس جوش کے ساتھ وہ شورا میں بھی بات کرتے تھے۔ اور شورا میں بھی یہاں معراج بھائی موجود ہے، جب ہم ان کو سنتے تھے تو ہم اسی طرح ڈیل کرتے تھے جس طرح ہم بالکل جماعت کو نہیں جانتے اور پہلی بار ہمیں جماعت کا دعوت پیش کر رہا ہو۔ اسلامی نظام کے لیے کام کرو، اسلامی نظام کو قبول کرو، اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کرو، اسلامی نظام تمہارے مسائل کا حل ہے، اسلامی نظام آئے گا پاکستان ترقی کرے گا۔ ہم کبھی کبھار عرض کرتے تھے کہ اللہ بھٹو صاحب اس وقت ڈسکشن یہ ہے کہ سالانہ اجتماع عام کرے یا نہ کرے۔ وہ پھر اٹھتے تھے، انہوں نے کہا نہیں، حل ہی اسلامی نظام ہے، اسلامی نظام کے بغیر کوئی اور حل نہیں ہے، اور پھر قرآن کریم کی کوئی آیت اور کوئی رکوع سناتے تھے۔ تو
اس کی ڈی این اے میں بس قرآن تھا، ان کے ہر لفظ میں قرآن تھا، ان کے ہر سانس میں قرآن تھا، ان کے ہر نظر میں قرآن تھا، اور شاید یہی وہ چیز ہوگی جو ان کے لیے قبر کی روشنی اور نبی مہربان کی شفاعت کا ذریعہ اور جامع کوثر کا ذریعہ بنے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حافظ لطف اللہ بھٹو صاحب کو، ہمارے چچا گل محمد صاحب، مفتی ولی صاحب اور جتنے بھی ہمارے بزرگ یہاں گزرے ہیں، ہم اس صبح نماز فجر میں بھی ان تمام بزرگوں کے لیے دعا کی، اب بھی دعا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ادارے کے ساتھ ہمارا یہ تعلق ہے، یہ مرنے تک جاری رہے گا، اور ہمارے بعد انشاءاللہ ہمارا آئندہ نسلیں اس ادارے کی خدمت میں لگے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔